بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں بے حد خوش تھی، زندگی میں پہلی بار اس قدر خوش ہوئی تھی اور دل کر رہا تھا کہ اڑ کر اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ جاؤں۔ میں بیت اللہ شریف جانے والی تھی، جہاں جانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ میرے لیے بھی باپ کے گھر میں تو یہ سعادت حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، مگر شوہر کو جانے کیسے یہ احساس ہو گیا کہ میں بھی اس کے پیسے پر تھوڑا تو حق رکھتی ہوں، یا شاید میرے منت کرنے پر دل نرم ہو گیا تھا۔ خیر جو بھی تھا، میں خوش تھی کہ میرا بھی ویزا لگ چکا تھا۔ چند دن میں نے بے چینی سے انتظار میں گزارے اور پھر بالآخر ہم نے مقدس سرزمین پر قدم رکھ ہی دیے۔ ہم نے ایک آدھ گھنٹہ ریسٹ کیا اور میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے تاب ہونے لگی۔ شوہر نے بھی اس معاملے میں میرا ساتھ دیا اور ہم خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے جی بھر کے پورے کعبے کی زیارت کی، نوافل ادا کیے، رو رو کر اپنی زندگی میں بہتری آنے کی دعا کی۔ میں مزید یہ ذلت آمیز زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہونے والے تھے، مگر ان 4 سالوں میں ایک بھی دن میرے لیے سکون کا ثابت نہ ہوا۔ ہر صبح کا مار کھا کر رکھا آغاز ہوتا تھا اور ہر رات کو سونے سے پہلے بھی مار کھانا لازمی تھا۔ دن بھر کسی نہ کسی بہانے مجھے مارا جاتا، وہ الگ ہی تھا۔ مسلسل 4 سال ہونے کو تھے۔ یہ سب سہ کر میرا دل سخت اور بے رحم ہو چکا تھا۔ میں جی بھر کر اپنی خالہ کو بددعائیں دیتی تھی کہ جس نے اتنے بوڑھے کے ساتھ زبردستی مجھے بیاہ دیا تھا اور یہاں پر چنگاری بھی لگا دی تھی کہ میں یہاں پر بھی سکون نہ پا سکوں۔ اب اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے لیے انصاف مانگ رہی تھی۔ شام کو شوہر کے ساتھ واپس ہوٹل جا رہی تھی کہ راستہ بھٹک گئی اور شوہر کو نہ پا کر دیوانہ وار ادھر ادھر چکرانے لگی، مگر شاید میں واپسی کے چکر مزید دور نکل آئی تھی۔ یہ مجھے ہوٹل کی عمارت تک دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی، بھوک بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے سفر کے بعد سے کچھ بھی نہ کھایا تھا اور اب رات ہو رہی تھی۔ کچھ پریشانی، کچھ بھوک اور اس پر مسلسل بھاگ بھاگ کر میری ساری توانائی ختم ہو گئی تھی۔ تبھی میں چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئے تو میں ہسپتال میں پڑی تھی اور ارد گرد کوئی نہ تھا۔ میں نے پہلے تو اپنے ذہن پر زور دیا کہ میں یہاں پر کیسے پہنچی، تبھی جھماکے سے مجھے سب یاد آ گیا کہ کس طرح میں شوہر سے بچھڑ گئی تھی اور کسی انجان جگہ پر گر پڑی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی ترس کھا کر مجھے یہاں لے آیا ہوگا، مگر میں واپس کیسے جاؤں گی، یہ سوچ کر رونے لگی۔ ایک نرس مجھے چیک کرنے کے لیے میرے پاس آئی تو میں نے اس سے بات کرنا چاہی، مگر وہ تو عربی بول رہی تھی اور مجھے عربی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے انجیکشن لگا کر چلتی بنی اور میں روتی رہ گئی۔ ایک ڈاکٹر نے پاس آ کر مجھ سے بات کرنا چاہی تو وہ بھی صرف عربی اور انگلش میں بات کر رہا تھا اور میں بے وقوفوں کی طرح اس کا منہ تک رہی تھی۔ مجھے صرف اردو آتی تھی، میں اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ انگلش سمجھ سکتی۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی عجیب سی بات تھی کہ جس شخص کے ساتھ کل تک میں خوش نہیں تھی اور اس سے آزادی کی دعا مانگتی رہتی تھی، آج اسی کے لیے رو رہی تھی، کیونکہ جو بھی وہ میرا شوہر تھا، میرا محافظ تھا، اور یوں دیار غیر میں جہاں میں کسی سے مدد تک لے نہ پا رہی تھی، یہاں کیسے تنہا رہ سکتی تھی؟ نہیں میرے پاس کسی سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ تھا اور نہ ہی کوئی راستوں کا علم، اوپر سے ہوٹل کا بھی علم نہ ہو پا رہا تھا۔ میں اتنی کم عقل تھی اور اس سبب سب کے لیے تیار بھی نہ تھی کہ کوئی حفاظتی اقدامات کر پاتی۔ بس دعا کر رہی تھی کہ شوہر کسی طرح یہاں پر پہنچ جائے، وہ بھی مجھے ڈھونڈ نکالے، ورنہ میں تو اتنی کم عمری میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ 2 دن تک میں روز رو رو کر ہلکان ہوتی رہی اور ایک ایک سے الٹے سیدھے سے الفاظ بول کر مدد مانگنے کی کوشش کرتی رہی، مگر سب بے سود ثابت ہوا۔ پھر تیسرے ایک سیاہ فام مرد نے مجھے سمجھ کر مجھ سے بات کی تو میں بس اتنا کہا کہ حج پاکستان کعبہ، شوہر یعنی ہسبینڈ، ان الفاظ سے اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اشاروں کی زبان میں کہا کہ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ میں خوشی ہو گئی اور بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر لی۔ نہیں جانتی تھی اس پر اعتبار کرنا کتنا بڑا دھوکا تھا۔ میں تو بس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مستحق اس کی مدد لینے کو تیار ہو گئی تھی۔ کتنی خوش تھی کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی پانے جا رہی ہوں۔ حج کر لوں گی جو میرے خاندان میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ کیا پتا تھا کہ یہاں میرے لیے اتنی بڑی آزمائش منتظر کھڑی تھی۔ ابھی تو جی بھر کر میں نے خانہ کعبہ کی زیارت بھی نہ کی تھی۔ شاید میری اتنی شدت سے مانگی گئی دعائیں پوری ہو گئی تھی، اتنے غلط وقت پر اور غلط جگہ پر، کہ میں خود اپنے اس دعا مانگنے پر افسردہ ہو گئی تھی۔ خیر اگلے روز اس انجان مرد کے ساتھ جاتے ہوئے مجھے خوف تو بہت آ رہا تھا اور دل کسی انہونی کے
احساس سے پریشان تھا، مگر اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہ تھا کہ جس کے سہارے میں اپنے شوہر تک پہنچ پاتی۔ ہسپتال سے نکل کر ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور ٹیکسی انجان راستے پر روانہ ہو گئی۔ ٹیکسی کا ڈرائیور بھی سیاہ فام، وہ لوگ آپس میں اپنی زبان میں کچھ بولتے بھی جا رہے تھے، مگر میرے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ ابھی شاید پیاس کی وجہ سے میرے حلق میں کانٹے سے اگنے لگے، تو میں نے پانی کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی۔ یہ پانی کی بوتل اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء اس شخص نے مجھے مارکیٹ سے لا کر دی تھی جس نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ خیر وہ پانی پی کر میں پرسکون ہوئی، مگر مجھے چند پل کے بعد ہی سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا تو زبان حرکت کرنے سے صاف انکار کر گئی۔ میں نے بے تاب ہو کر ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیا۔ اب مجھے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی میں، ایک انجان شخص پر اعتبار کر کے۔ بے بسی کے باعث آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر اگلے ہی لمحے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہ ہو سکی کہ کہاں ہوں اور کس مشکل میں پھنس چکی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں کسی اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ میرے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے اور منہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی کسی کو مدد کے لیے پکار نہ پائی تھی۔ میں نے محسوس کیا میں ایک نرم سے بستر پر موجود تھی۔ اف خدایا، جانے کیا کچھ ہو چکا تھا میرے ساتھ اور مزید کیا کچھ سہنا باقی تھا، جانے کیا انجام ہوگا میرا۔ میں ایک بار پھر نفرت سے خالہ کو بددعائیں دینے لگی تھی کہ جس کی وجہ سے میں اس طرح ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر کسی کے بولنے اور ہنسنے کی آواز آئی اور پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا اور لائٹ آن کی تو میں سختی سے آنکھوں کو میچ کر رہ گئی۔ رفتہ رفتہ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو وہی سیاہ فام میرے سامنے موجود تھا۔ میں بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگی، مگر مجھے اتنی سختی سے باندھا گیا تھا کہ میں بس پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ میرے جسم پر میرے کپڑے نہ تھے، بلکہ ان کی بجائے کوئی اور ہی کپڑے موجود تھے جن سے اندازہ ہوا کہ ضرور میرے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے اور میں بے بسی سے بس کڑ سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ تبھی اس نے زبردستی میرے منہ سے کپڑا ہٹا کر دودھ کا گلاس مجھے پلانا شروع کر دیا۔ میں نے منہ دوسری طرف کر کے دودھ پینے سے انکار کرنا چاہا تو اس نے میرے چہرے پر زوردار تماچا رسید کیا۔ درد کی شدت سے میرے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے میرے منہ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور دوبارہ سے دودھ کا گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔ اس بار میں نے خاموشی سے دودھ پی لیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میرے جبڑے بری طرح درد کرنے لگے۔ دودھ کا گلاس خالی ہوا تو اس نے جھٹکے سے میرے منہ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور اٹھ کر وہاں سے چلتا بنا۔ اسی طرح کبھی کچھ کھانے اور کبھی پینے کو دیا جاتا رہا اور باتھ روم وغیرہ کے لیے بھی مجھے کھول تو دیا گیا تھا، مگر میرے ساتھ ایک عورت باتھ روم جاتی اور ساتھ واپس آتی، یعنی وہ لوگ مجھے ذرا سا موقع دینے کو تیار نہ تھے۔ ظاہر ہے زبردستی باندھ کر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، تو میں موقع تو پانا چاہتی تھی کہ چاہے جان سے چلی جاؤں مگر یہاں سے کسی طرح نکل سکوں، جہاں مجھے جانے کسی مقصد کے تحت رکھا گیا تھا۔ یوں ہی مشکل ترین دن گزرنے لگے تھے۔ 15-20 روز کے بعد مجھ پر جو قیامت ٹوٹی، اس کے بعد کوئی بھی مزید زندہ رہنا نہیں چاہے گا۔ میرا دل دکھ کی وجہ سے بند ہونے کو تھا اور میرا پورا جسم خوف اور اذیت سے لرز رہا تھا۔ وہ سیاہ فام اپنے ساتھ 5 مرد لے کر کمرے میں داخل ہوا اور میری عزت کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ نہ میں زندوں میں تھی نہ مردوں میں تھی۔ اچانک ایک مرد نے، میری عمر صرف 12 سال ہی تھی جب ایک روز اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد میری بیوہ خالہ نے بڑی چالاکی سے میرے باپ سے نکاح کر لیا۔ شروع میں تو وہ بڑی اچھی بن کر میرا خیال رکھتی رہی، مگر اپنے قدم جما لینے کے بعد خالہ نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ بات پہ مارنا پیٹنا، ابا کو میرے بارے میں غلط باتیں بتا کر انہیں بھی بدسن کرنا۔ ابا نے بیٹے کی پیدائش کے بعد ویسے بھی مجھ پر زیادہ توجہ دینا چھوڑ دیا تھا، ایسے میں خالہ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ پھر میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مزید حالات تنگ کر دیے۔ دراصل ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے شان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ابا کے آگے میری کردار کشی کرنا شروع کر دی اور ابا کو یہی بتایا کہ میں ان کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا ابا سے بدگمان ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی آوارہ مزاج کی لڑکی ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنی بیوی کی باتوں پر بھروسہ تھا۔ میری خالہ جو اماں کے مرنے کے بعد
میرے ابا اور گھر پر ہی قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑا لیں تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی مجھ سے الگ ہو جائے اور ابا کی جو دکان اور گھر کے نام پر تھوڑی بہت جائیداد ہے وہ بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ خالہ خود کسی کی فوتگی میں جا رہی تھی اور جاتے جاتے انہوں نے جانے کہاں سے کسی انجان آوارہ لڑکی کو جانے کیا کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا کہ وہ لڑکا تو دوڑا چلا آیا، کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی، اور حد تو یہ ہے کہ اس کو میرا نام بھی بتا کر بھیجا تھا۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ ابھی ایک عورت نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور جو حلیہ بتایا وہ خالہ ہی تھی۔ اس نے میرے نام سے مجھے پکارا اور میرا ہاتھ تھامنا چاہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ خالہ نے کیسا جال بچھایا ہوا ہے۔ انہوں نے پیچھے سے نہ صرف ابا کو بلکہ اپنے بیٹے اسد کو بھی بھیج دیا، اور ان دونوں کی نظروں میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جبکہ میں تو خود بھی اس سارے قصے سے ناواقف تھی۔ میں بہت روئی کڑکڑائی، ابا اور اسد کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خالہ کی چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود بھی ابا نے میری ایک نہ سنی اور خالہ کے مشورے پر ہی کسی جاننے والے بوڑھے کے ساتھ زبردستی میرا نکاح پڑھوا دیا۔ یہ مشورہ بھی خالہ ہی نے دیا تھا کہ اسے سزا کے طور پر ایک بڈھے کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ باپ کی عزت کو رونے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میں ابا کے حکم پر اسی سال جمال کی دلہن بن گئی تھی۔ اسد کی محبت کو دل میں یہ میں جمال کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن دل سے اسے کبھی اپنا شوہر مان ہی نہ سکی، اور مانتے بھی کیسے، وہ تو میرے دادا کی عمر کا تھا۔ اس پر حد یہ کہ خالہ نے جمال کو بھی وہی جھوٹے قصے سنائے کہ اسے لگنے لگا تھا کہ میں ایک بد کردار عورت ہوں اور وہ ہر وقت مجھ پر شک کرتا۔ میں نے پہلی ہی رات اس کو اس کا حق دینے سے صرف انکار کر دیا، اس پر وہ اور بھی بھڑک گیا تھا، ہر وقت مجھ پر ہاتھ چلاتا رہتا۔ بس اتنا ضرور تھا کہ مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی، ہاں بلا وجہ مجھے سخت سے سخت سزا دے کر مجھے راہ راست پر لانے میں لگا رہا، اور میں جو بے رخی، جو زخم کھائے ہوئے تھی، اس کے رویے سے مزید اکھڑ گئی، اور ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری میں وقت گزارنے لگے۔ جمال کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس نے مجھے جوتے کپڑے کی تنگی نہ دی، بس سکون سے جینے نہ دیا۔ مجھے اس کے گھر کوئی خوشی نہ ملی تھی، اس لیے میں اس رشتے سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان اتنے سالوں میں بھی کوئی بھی تعلق نہ بن سکا تھا۔ میں دن رات دعا مانگتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح جمال سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے دل میں اسد کی محبت بھی باقی نہ رہی تھی، وہ بھی ابا کی طرح مجھے بد کردار مان بیٹھا تھا۔ اس نے بھی کبھی پلٹ کر ایک دفعہ مجھے نہیں پوچھا تھا، مجھے اس سے ایسے سلوک کی امید نہیں تھی۔ وہ جو دن رات محبت کے وعدے کرتا تھا وہ پل بھر میں ہی پرایا ہو گیا تھا۔ شادی کو 4 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک دن جمال کہنے لگا کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں نے بھی اس کی پیر پکڑ کر منتیں کی کہ مجھے بھی حج پر جانا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے بھی دن پھر جائیں، میری زندگی سنور جائے اور جمال سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن یہاں آ کر میں جس طرح ان سے بچھڑی تھی، اب تو میں دیوانوں کی طرح اس سے ہی ملنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسی سلسلے میں ایک انجان پر اعتبار کرنے کی غلطی کر بیٹھی تھی، جو نہ صرف بہلا کر مجھے ہسپتال سے اپنے ساتھ لے گیا تھا بلکہ مجھے اپنے ساتھ جانے کہاں پر رکھے ہوئے تھا، اور بڑے مزے سے میری تصاویر بنا بنا کر اپنے پاس محفوظ کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اس کا اصل مقصد کیا ہے، نہ ہی اس کی زبان سمجھ سکتی تھی کہ کسی طرح اس سے منت سماجت کر کے اپنی جان بخشوا سکوں۔ میں بے پناہ اذیت میں مبتلا تھی۔ اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ بوڑھا شوہر بھی کتنی بڑی دیوار تھا ان جیسے درندوں اور میرے بیچ، جو بنا کسی کی کہے میری حفاظت کر رہا تھا۔ باپ نے بھی جس کو بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، شوہر ہونے کے ناطے جمال نے مجھے چاہے مارا پیٹا مگر گھر بھی رکھا تھا اور میری عزت کی حفاظت بھی کی تھی۔ اگر وہ اسپتال میں موجود ہوتا تو ان سے عوام درندوں کی مجال نہ ہوتی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے۔ کئی دن گزر گئے تھے مگر وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، بس اپنے ہاتھوں سے کھلا پلا کر چلا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں مطمئن ہونے لگی تھی کہ شاید اس کا ایسا ویسا کوئی مقصد نہ ہو، مگر میں غلط تھی۔ ایک روز 5 مردوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مرد عریب کے رئیس تھے، ان کے ساتھ وہ میرا سودا کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے جانے کیا کہا کہ اس مرد نے میرے کپڑے نہ ڈالے اور میں بے بسی سے روتی رہ گئی تھی۔ ایک مرد میرے قریب ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر میری گردن میں ہاتھ ڈالا اور
میرے ساتھ کئی تصاویر اتار لیں۔ میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ میں نے بہت شدت سے رب کو پکارا تھا کہ عین اسی وقت پولیس والے دھڑا دھڑ گھر میں داخل ہونے لگے۔ پولیس کا سن کر سب کھڑکی سے باہر کودنے لگے۔ تبھی ایک پولیس والے نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک بڑی سی چادر سے مجھے ڈھانپ دیا، پھر میرے ہاتھ اور منہ کھول دیے، اور کافی حد تک اردو سمجھ لیتا تھا۔ اس کو جب میں نے اپنی داستان سنائی تو اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور حج پر آنے والے سارے پاکستانی حاجیوں کی معلومات لینی شروع کر دی۔ میں ہر روز بڑی بے چینی سے انتظار کرتی کہ کب میرے شوہر کا پتہ چلے گا اور یہ کب پولیس والا مجھے اس تک پہنچائے گا۔ اب جو میں جن حالات سے گزر کر یہاں آئی تھی، مجھے دل سے اپنے شوہر اور گھر سے جیسے محفوظ ٹھکانے کی قدر ہو چکی تھی۔ پولیس والے نے مجھے جہاں ٹھہرایا ہوا تھا وہاں اور کوئی نہ تھا، اور خود وہ بھی روز بس تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں پر آتا تھا اور میرا حال احوال لے کر واپس لوٹ جاتا تھا۔ پھر ایک ہی ہفتے کے بعد ایک روز پولیس والے نے مجھے یہ اطلاع دی کہ میرے شوہر کا پتہ مل چکا ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی، مگر تب اس نے بتایا کہ جس ہوٹل میں ہم نے قیام کیا تھا وہاں کی انتظامیہ کے پاس میرا سامان تھا اور میرے لیے ایک خط میں یہ پیغام بھی تھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔ میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے، لیکن آج جب یہ ہو گیا تھا تو میرا دل پوری طرح ٹوٹا تھا۔ کسی چیز کی چبھن تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی۔ میرے شوہر کو لگا کہ میں خود ہی اس کو چھوڑ کر یہاں کی بھیڑ میں خود کو چھپا رہی تھی۔ اس نے مجھے 2 دن تک تلاش کیا، پھر واپسی پر 3 دن پہلے تک میری واپسی کا انتظار کیا، مگر پھر بھی میں نہ لوٹی تو اس نے یقین کر لیا کہ میں خود ہی اس سے جان چھڑا کر کہیں چلی گئی ہوں۔ سو اس نے طلاق دے کر مجھے اپنے نام سے بھی آزاد کر دیا اور میرا سامان بھی ہوٹل کی انتظامیہ کے حوالے کر کے خود پاکستان لوٹ گیا تھا۔ پل بھر میں مجھے ایسا لگا جیسے میری دعائیں پوری طرح قبول ہو گئی ہوں، خاص کر وہ دعا جو میں نے بیت اللہ میں مانگی تھی، کیونکہ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ میری ساس ایک 82 سالہ بوڑھے سے جان چھوٹ جائے، اور میری جان چھوٹ گئی تھی، لیکن جو بھی ہوا تھا وہ بہت اچھا ہوا تھا۔ اسی لیے میں ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی اور ٹوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس پولیس والے نے، جس کا نام حسن تھا، مجھے دلاسا دیا اور انہیں کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ مجھے ڈھونڈنے کی بجائے یہی یقین کر چکا تھا کہ میں خود اس سے الگ ہوں۔ اب میرا اس دنیا میں اس کے سوا کون تھا کہ وہ یوں مجھے تنہا چھوڑ کر چلتا بنا؟ سب مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اتنی بوجھ ہوں میں سب سے پہلے ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کبھی پلٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ اب شوہر نے بھی مجھے تلاش کرتے رہنے کی بجائے چھوڑا دیا ہے، تو میں کہاں جاؤں گی، کس سے مدد مانگوں گی؟ یہ دیش تو میرے لیے بالکل انجان ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر میں زمین پر لیٹ کر پوری طرح رونے لگی تھی۔ کچھ دیر تک رونے رہنے کے بعد میں نے سر جھکا دیکھا کہ وہی پولیس والا میرے سامنے زمین پر گھٹنے پل بیٹھ گیا اور بولا کہ اگر برا نہ مانے تو میں کچھ کہوں۔ میں نے سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی بھی اکیلا ہے، اس کی بیوی نے بھی اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پسند کر لیا تھا۔ ایک عورت کی بے وفائی کے بعد اس نے دوبارہ شادی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب اگر میں چاہوں تو وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اس کی جانب زخمی نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ اب شادی کرنے کا کیا کہہ رہے ہو؟ پھر چھوڑ دو گے تم تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہی چاہتے ہو نا تم بھی؟ اس نے میری بات کی سختی سے نفی کی تھی اور کہا کہ میرا یقین کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ ہاں تمہاری مرضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر تمہاری مدد سے انکار پھر بھی نہیں کروں گا۔ پاکستان واپس جانا چاہو تو بھی میں مدد کروں گا، اور اگر یہیں پر رہ کر کوئی کام کرنا چاہو تو بھی میں مکمل طور پر تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔
یہ سن کر میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی، مگر میں نے پھر بھی چند دن کا وقت مانگ لیا تاکہ میں تسلی سے سوچ بچار اور اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ملنے کے بعد ہی فیصلہ کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے وقت بھی دے دیا اور کہا کہ اب وہ تب تک اس گھر میں نہیں آئے گا جب تک میں کسی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر لیتی۔ ساتھ ہی اپنا نمبر مجھے ایک کاغذ پر لکھ کر دیا کہ جتنا وقت چاہیے میں لے سکتی ہوں، اور پھر جواب دینے کے لیے میں لینڈ لائن سے اس کو کال کروں گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا تھا۔ میں نے وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر رب سے مدد مانگی۔ رات کو میں استخارہ کی غرض سے نوافل پڑھ کر اللہ کی جانب سے جواب لینے کے لیے خاموشی سے بستر میں دبک گئی۔ رات کو مجھے سرسبز و شاداب کھیت اور پودے دکھائی دیے۔ میں نے 7 دن تک یہی عمل دہرایا اور ہر بار مثبت جواب پا کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا اشارہ تھا۔ خیر، میں نے 7ویں روز صبح کو ناشتہ کرنے سے پہلے یہی کام کیا کہ کال کاٹ کر حسن کو اپنے جواب سے آگاہ کیا۔ وہ تو بہت خوش ہوا اور گھر آنے کا کہا تو میں نے کہا کہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، آپ چاہیں تو آپ کا بھی بنا دوں گی۔ میں آپ اس کو انکار نہ کر سکی۔ بہت سالوں بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ کھل گئے تھے۔ اگر کسی بات کا دکھ تھا تو وہ جمال سے اس طرح اچانک بچھڑ جانے کا تھا۔ مجھے ان سے محبت نہ صحیح لیکن انسیت ضرور ہو گئی تھی۔ جمال نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میرے باپ اور اسد کی طرح نہیں تھے۔ مجھے انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی تھی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشیوں بھری زندگی میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ آج میری حسن سے شادی ہوئی 10 سال ہو گئے ہیں اور ہم سعودیہ میں ہی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق نہ رہا تھا، نہ ہی کسی اور سے میں نے کوئی تعلق واسطہ رکھنا چاہا تھا۔ بس اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ خوش ہوں۔ خالہ کے لیے میں یہ بدعا کرتی تھی کہ اللہ اس سے میرے ساتھ کی ہر بددیانتی زیادتی کا بدلہ لے اور اس کا انصاف بڑا جان لیوا ہے۔ اگر آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے گھر والوں کو معاف نہ کر کے صحیح کیا ہے؟